لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں خامی جو سب کچھ نامکمل ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل مغلوب گناہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ان کلمات مقدسہ کا بیان ہو، محبت اور اخلاص کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما وعلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبد المقعد المقرب انک یوم القیامہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 30 ہے، سورۃ نبا ہے، اس کو سورۃ تساؤل بھی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 39 ہے۔ شان نزول اس کا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے قبل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الیوم الحق، قیامت کا دن حق ہے، قیامت کا دن حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو تم میں سے چاہے تو وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ پکڑے۔ مآبا جائے رجوع کو کہتے ہیں، ٹھکانے کو کہتے ہیں، جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، حال کو کہا جاتا ہے۔ ان کلمات مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مسلمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ نہیں فرمایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ تمام انسان، تمام جنات، تمام مسلمان اور تمام کافر۔ ناس کا لفظ میں اور آمنو میں یہ فرق ہوتا ہے جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ آمنو کا لفظ صرف مسلمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ناس کا لفظ جو ہے مسلم اور غیر مسلم تمام انسان اور تمام جنات کے لیے، جو شریعت کی مکلف ہیں، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر خلاف معمول دونوں لفظ استعمال نہیں، نہ آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ ناس کا استعمال کیا ہے۔ فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ قیامت کا دن حق ہے۔ قیامت کے دن جو بندہ کامیاب اور کامران ہونا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کلمات مقدسہ کے اندر خود بیان کیا۔ فمن شاء اتخذ، فا نتیجہ اور انجام اور سببی کے ہے، یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تجوید میں فا کہا جائے گا، بغیر تجوید کے فے کہا جائے گا۔ دونوں طریقے صحابہ کے ہیں، دونوں کے رد کے طریقے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق بغیر تجوید کے ہر حرف پر 10 نیکی ہیں، اور تجوید کے ساتھ 20 نیکی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تجوید کے حرف پر 70 نیکیاں ہیں، اور ایک اور حدیث کے مطابق اسے شہید کا ثواب ہے۔ بہرحال دونوں طریقے صحابہ سے ثابت ہیں، بغیر تجوید کے قرآن کو پڑھنا اور تجوید کے ساتھ قرآن کا پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے۔
اور دونوں پر اجر و ثواب ہے۔ فے یا فا، فے بغیر تجوید کے حرف استعمال ہوگا، فا تجوید کے ساتھ استعمال ہوگا۔ فا سببی ہے، فمن شاء اتخذ، جو تم میں سے چاہے، الی ربی مآبا، اپنے رب کے پاس ٹھکانہ پکڑے۔ بھائی رب کے پاس ہم کیسے ٹھکانہ پکڑیں؟ کوئی سیڑھی لگا لیں، اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں، کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی ہوائی جہاز، ایروپلین میں چلے جائیں، اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ ایک ہوتا ہے نا انسان کے ذہن میں بات آتی ہے، اللہ کو مقام تو ہے نہیں کہ اس میں داخل ہو جائیں تو ہم اللہ کے پاس ٹھکانہ پکڑ لیں، اس کا قرب حاصل کر لیں۔ اللہ کوئی زمانہ نہیں ہے والعصر کہ ہم اس میں داخل ہو جائیں تو ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں۔ تو آخر وہ طریقہ کیا کریں کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع بھی کر لیں، اس کے پاس ٹھکانہ بھی پکڑ لیں۔ اس کا کیا طریقہ؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ مقام قرب پر فائز، کس پر فائز ہو گئے ہیں؟ مقام قرب پر فائز ہو گئے ہیں، ان کے دامن کو ہم پکڑ لیں، ان کی اطاعت کریں، ان سے محبت کریں، ان کی محافل میں جائیں، ان سے اکتساب فیض کریں، ان کے طور طریقوں کو اختیار کریں، تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کا ہمارے احوال میں سے ہوگا کہ ہم دنیا میں ہوں یا عالم برزخ میں ہوں یا عالم آخرت میں ہوں، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقام قرب پر سب سے پہلا کون سا آدمی ہے جو سب سے فائز ہے مرتبے پر؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود اس کا جواب دیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ سب سے قریب اللہ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سب سے زیادہ قریب۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ جب مقام قرب پر وہ فائز ہے، آپ ان کی اطاعت کریں گے، ان کی سنت کو پکڑیں گے، ان سے محبت کریں گے، تو آپ بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے، چاہے آپ دنیا میں ہوں، چاہے آپ عالم برزخ میں ہوں، چاہے عالم آخرت میں ہوں، آپ اللہ کے قریب ہوں۔ اعتراض پیدا ہوتا ہے بھائی کیسے قریب ہوں گے؟ حضور دنیا میں تھے تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے درجے پر فائز تھے، اللہ کے کتنے قریب تھے؟ تمام مفسرین محدثین نے اس کی دو تفسیریں بیان کی، صحابہ کرام اہل بیت سے بھی یہ دو تفسیریں مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب عرش پر گئے جتنا کمان کے دونوں سرے ہوتے ہیں، تیر کی کمان ہوتی ہے نا، اس کے دو سرے ہوتے ہیں، اتنا اللہ کے قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب چلے گئے، یہ جو آنکھوں کے پپوٹے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے درمیان میں ایک وقفہ ہوتا ہے، یہ جو وقفہ ہے نا، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب چلے گئے۔ تو جب ہم حضور کے دامن کو پکڑیں گے تو ہم دنیا میں ہوں یا عالم برزخ میں ہوں یا عالم آخرت میں ہوں، ہم اتنے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ہم ان کی سنت کو پکڑیں، اتباع کریں، ان سے محبت کریں، ہمیں یہ درجہ مل سکتا ہے۔ ہر نبی اور رسول مقام قرب پر فائز ہوئے، مگر ان کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ اس کے بعد ہر اہل بیت، ہر صحابی، ہر خلیفہ راشد مقام قرب پر فائز ہوئے، مگر ان کا درجہ بعد میں ہے۔ پھر اس کے بعد اولیاء اللہ ہے، ہر ولی مقام قرب پر فائز ہوا، مگر اس کا درجہ ان کے بعد ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، چلنا ہے، اکتساب فیض کرنا ہے، تو ہم دنیا میں ہوں یا عالم برزخ میں ہوں یا قیامت والے دن کھڑے ہوں، ذالک الیوم الحق، تو ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے درجے اور مقام کے اعتبار سے۔ اب میں نے دلیل دی، اب میں اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا حدیث پاک سے، صحابہ اہل بیت اور یا اللہ کے طریقے سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہو گئے تو ہم ان کی سنت کو کیسے پکڑیں، ان سے محبت کریں، تو ہمیں کیسے درجہ ملے گا دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں ہمیں کیسے درجہ ملے گا، ہم مقام قرب پر کیسے چلے جائیں گے؟ پہلا درجہ سنت ایک لفظ ہے۔ سنت کیا ہے؟ ایک لفظ ہے۔ اس کے کتنے حرف ہیں؟ کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں۔ شاباش، ویری گڈ، سوئے نہیں، جاگتے رہے۔ 3 حرف ہیں اور 3 درجے ہیں سنت۔
سنت کا جو ادنا درجہ ہے، سب سے نیچے والا درجہ ہے، وہ کون سا ہے؟ 100 شہیدوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب۔ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، حدیث پاک ہے، کسی عالم دین کا مسئلہ نہیں، کسی ولی کا فرمان نہیں، جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ادنا شہید کا، ایک شہید کا درجہ یہ ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ یہ سنت کا ادنا مرتبہ ہے اگر ہم حضور کی سنت کو اختیار کریں۔ اس کا اوسط درجہ کون سا ہے سنت کا؟ کہ ہم مقام قرب پر فائد ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خلیفہ راشد ہے، میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ بابا جی جن کا ہم سالانہ عرس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، یہ اہل سعادات ہیں، سید ہیں، یہ میرے آخری مرشد ہیں، میرے ابتدائی مرشد میرے اپنے والد صاحب ہیں، پھر میں نے بہت سارے مشائخین کرام سے اکتساب فیض کیا۔ میرے آخری مرشد یہ بابا جی سید دین محمد دڑے والی سرکار ہے، جن کے آج ہم سالانہ عرس کی وجہ سے یہ محفل کر رہے ہیں، یہ درس قرآن پاک کر رہے ہیں۔ اب یہ جو مقام قرب پر فائد ہونے والے لوگ ہیں، سنت پر جب ہم چلتے ہیں اس کا اوسط درجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین مہدیین، تم پر لازم ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن غفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلفائے راشدین ہیں، اور خلیفہ حق حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی حدیث کے مطابق یہ خلافت راشدہ کا وقت ہے۔ ان سے جو ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا، حضور نے فرمایا کہ میری سنت خلفائے راشدین کے طریقوں کو اختیار کرنا تم پر لازم ہے، اور ان کا طریقہ میری سنت میں داخل ہے۔ یہ داخلی سنت کہلاتا ہے کہ اگر تم خلفائے راشدین کی اطاعت کرو گے، ان کے حکم کو مانو گے، تو میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 حجابات ہیں۔ کتنے حجابات ہیں؟ 70,000 حجابات۔ یہاں سے اگر میں آگے جاؤں گا تو ختم ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا۔ یہ 70,000 حجابات جو ہے نا، حدیث سے ثابت ہے، یہ کن کا درجہ ہے؟ یہ اولیاء اللہ کا مرتبہ ہے۔ غیر نبی و رسول جو اہل بیت ہیں، صحابی ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے درجات اور مقامات یہ 70,000 حجابات ہیں۔ جب پیغمبر زمین پر چلتا ہے نا، اس کی امت کیا ہوتی ہے، میں حدیث سے آپ کو سمجھاؤں، پھر سنت کا اعلیٰ درجہ بتاؤں گا، پھر خلفائے راشدین اہل بیت اولیاء اللہ کا بتاؤں گا، پھر آخر میں بابا جی کی بات کریں گے۔ پیغمبروں کی ہمت کیا ہوتی ہے؟ ہمت کو پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جو خود اہل بیت میں سے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 500 سال پہلے، کتنا عرصہ پہلے؟ 500 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف توجہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو سب سے زیادہ میری تعریف کرے گا، اس لیے میں نے تیرا نام محمد رکھا۔ اس کو ہم ولایت میں، روحانیت میں ہمت کہتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کی ہمت ہے، جب وہ زمین پر چلتے ہیں ان کی روح اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ میں نے حدیث سے آپ کو سمجھایا تاکہ آپ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو بغیر دلیل کی بات کر رہا ہوں۔ اب اللہ کے عرش کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے، 1,24,000 پیغمبر ابھی آئے ہی نہیں ہیں، سب سے قریب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں فکانہ کعبہ قوسین و ادنیٰ پر سب سے قریب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم ان سے سنت پر عمل کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان سے محبت کریں گے، یہ مرتبہ ہے، اور اس کو ہم روحانیت میں ہمت کہتے ہیں۔ یہ تو پیغمبروں کی ہمت ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اپنے اپنے درجات کے موافق اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آسمانوں میں ان کے درجے ہیں۔ صحیح حدیث میں 29 صحابہ سے تفسیر ابن کثیر نے لکھا، دیگر مفسرین نے 34 حدیث سے لکھا۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبروں کے مرتبات کو بیان کیا۔ جب آپ معراج پر گئے
جس میں ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ 7ویں آسمان میں بیان کیا گیا، بیت المعمور کے ساتھ آپ دیکھ لگائیں، یہ قرب کا اعلیٰ درجہ تھا جس پر ابراہیم علیہ السلام فائز، مگر ان سے اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ یعنی اب یہ حالت جو 70,000 عجابات ہیں، میں عرض کر رہا تھا، جو غیر پیغمبر چلتا ہے، خلیفہ راشد زمین پر چلتا ہے، صحابی چلتا ہے، اہل بیت چلتا ہے، ولی چلتا ہے زمین پر، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے جس طرح پیغمبر چلتا ہے، پیغمبر کی روح اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کرتی ہے، اور غیر نبی و رسول یہ 70,000 عجابات کے اندر اس کی روح ہوتی ہے جو مقام قرب پر فائز ہوتی ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ قیامت کا دن حق ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم مقام قرب پر فائز ہو تو تمہیں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی جو مقام قرب پر فائز ہیں، چاہے پیغمبر ہیں، چاہے اہل بیت ہیں، چاہے صحابی ہیں، چاہے ولی ہیں، کہ جب وہ زمین پر پیغمبر چلتا ہے، زمین پر اس کا وجود ہوتا ہے، اس کی روح اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کرتی ہے، غیر پیغمبر چلتا ہے، خلیفہ راشد چلتا ہے، اہل بیت چلتا ہے، صحابی چلتا ہے، ولی چلتا ہے، 70,000 عجابات جو سدرۃ المنتہا کے بعد ہیں، وہاں ان کی روح ہوتی ہے اور وہ مقام قرب پر۔ یہ دنیا میں ان کی حالت ہے، مرنے کے بعد عالم برزخ میں کیا حالت ہوتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جائے گا قبر کے اندر 3 سوال ہو، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے۔ کسی عالم دین کی بات نہیں کر رہا، کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، حضور کی حدیث کی بات کر رہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پوچھا جاتا ہے قبر کے اندر من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر کے اندر حاضر ہوتا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہوتا ہے وہ فوراً کہتا ہے یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت منکر نکیر اپنے سوال و جواب کو موقوف کر دیتے ہیں کہ یہ تو بندہ اہل ایمان ہے، اب یہ مرتبہ عالم برزخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا؟ آج لاکھوں کروڑ مسلمان پیدا ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ اسی طرح مر بھی رہے ہیں، پوری دنیا میں کتنے مسلمان مر گئے، روزانہ مرتے ہیں۔ ایک شہر کے اندر دیکھیں، ایک ملک کے اندر دیکھیں، پھر کتنے اسلامی ممالک ہیں، کافر ملک ہیں، ان کے اندر مسلمان رہتے ہیں۔ ہر قبر کے اندر مقام قرب کی بات کر رہا ہوں، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اب اگر آپ مقام قرب پر فیض ہونے والوں کی اطاعت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ قوت اور طاقت انہیں کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب حضور کا نام آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، جن کو لوگ پیران پیر کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر یہ ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، وہ اپنی قدرت اور طاقت سے ایسے افعال کرتے ہیں، تو یہ قدریہ سلسلہ کا عقیدہ ہوگا اور یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ انہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو یہ مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت ما انا علیہ واصحابی جس کو حدیث میں کہا جاتا ہے اس کا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا۔ تو اگر ہم سنت کو اختیار کرتے ہیں تو ہم عالم برزخ میں اس درجے پر قریب ہوں گے کہ وہاں پر بھی ہم اللہ کے قرب کو حاصل کریں گے، قبر کا عذاب موقوف ہوگا اور منکر نکیر کے سوالوں کی جگہ کامیاب اور فاتح ہوں گے، عذاب قبر عذاب برزخ ختم ہو جائے گا۔ دوسری دلیل دوں حدیث سے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، آپ کہیں گے وہ تو مقام قرب پر تھے، پیغمبر ہیں، کسی غیر پیغمبر کا بتاؤ، سوال ہے نا، غیر پیغمبر کا بتاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر نکیر کے بارے میں سوال کیا، خلیفہ راشد ہیں حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عقل و شعور، یہی فہم ہوگا اس وقت بھی جب ہم عالم برزخ کے اندر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہی ہوگا۔ فرمایا کوئی فکر نہیں ہے، میں وہاں پر بھی جو منکر نکیر کو جواب دے دوں، کوئی خوف نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے،
भयानक मंजर होगा, मुनकर नकीर जब आएंगे। आपने फरमाया कौन है? हजरत उमर पैगंबर नहीं है, खलीफे फरमाते हैं यही अक्ल शऊर होगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आलम पर फरमाया हाँ यही होगा। फरमाया फिर कोई मसला नहीं है, मैं जवाब दे। ये उन्हें दर्जा और मकाम किस वजह से मिला? अल्लाह की मोहब्बत, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की वजह से, इताअत करने की वजह से, मोहब्बत की वजह से, अकीदत की वजह से। हमें ऐसी मोहब्बत, ऐसी अकीदत, ऐसी इताअत अगर करे गैर पैगंबर, चाहे वो सहाबी हो, खलीफा राशिद हो, अहले बैत हो, या वली हो, या आम मुसलमान हो, तो उसे आलम बरज़ख में भी कुछ नहीं हो, वो उसमें आलम में भी कामयाब। क़यामत वाले दिन कैसे कामयाब होगा? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे उम्मती हाजिर होंगे, हदीस पाक है, परेशान होंगे, क़यामत का दिन होगा, लोग अल्लाह की तरफ से हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा होगा, सारी मखलूका, सारी उम्मतें हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले जाएंगी। आप बनी आदम के बाप हैं, अल्लाह से दरख्वास्त करें कि हिसाब किताब शुरू किया जाए। आप फरमाएंगे मेरे ये दर्जा और मकाम नहीं है, आप नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएँ। नूह अलैहिस्सलाम के पास सारे लोग जाएंगे, वो कहेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएँ, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। आखिर में कहा जाएगा कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब हज़रत सल्लम के पास 1,24,000 पैगंबरों की उम्मतें, ये उम्मत भी और पिछली उम्मतें भी जाएंगी, आप सल्लम ने फरमाया मकाम महमूद पर मैं सजदा रेज़ हो जाऊँ। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेंगे हज़रत सल्लम सजदा करेंगे। सजदा कितनी प्यारी इबादत है। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है। हज़रत सल्लम क़यामत कायम होगी, वहाँ भी सजदा रेज़ होंगे मकाम महमूद। अल्लाह जब तक चाहेगा आप सजदे में रहेंगे। अल्लाह फरमाएंगे खड़े हो जाओ मेरे महबूब। अल्लाह का जलाल कम होगा, महबूब को देखा, हबीब को देखा, फरमाया खड़े हो जाओ। आज जो आप सवाल करेंगे वो आपको अता होगा। फरमाएंगे या रब्बिल आलमीन, सवालो जवाब शुरू किया जाए, हिसाब किताब दिया जाए, है नहीं? उधर मकाम कुर्ब पर कौन फैल? हाँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही माब। ये क़यामत का दिन हक है। अगर तुम यहाँ कामयाब होना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, मकाम कुर्ब को पाना चाहते हो, तो उन लोगों की सोबत में बैठो, उनकी महफिल में जाओ जो पैगंबर हैं, जो अहले बैत हैं, जो सहाबी हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, क्योंकि वो खुद मकाम कुर्ब पर फायद है। वो तुम्हें भी अल्लाह के करीब कर देंगे, चाहे तुम दुनिया के अंदर हो, चाहे आलम बरज़ख के अंदर हो, चाहे आलम आखिरत के अंदर। भाई हज़रत उमर तो खलीफा राशिद हुए, हज़रत अली तो खलीफा राशिद हुए हैं। किसी और अहले बैत से हम देखें कि ये कैसे मकाम कुर्ब पर दुनिया में फ़ायद होते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत से। आपको ज़ैनुल आबिदीन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम समझे जाते हैं चार दुनिया में। जिस तरह लोग बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ पर एतमाद करते हैं कि सहीहैन हैं, ये दो सही किताबें हैं हदीस की, सबसे आला दर्जा है, इस तरह चारों इमामों पर तकवा के एतबार से, इल्म के एतबार से पूरी दुनिया एतबार करती है कि इनके फतवे बेहतरीन फतवे हैं। वो उन्हें रसूल का दर्जा नहीं देते, सहाबी का दर्जा नहीं देते, बल्कि अल्लाह के नेक बंदे का दर्जा देते हैं। जिस तरह बुखारी और मुस्लिम को हम दर्जा देते हैं कि कुरान के बाद ये सहीहैन का मर्तबा है। इमाम मालिक फरमाते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़ैनुल आबिदीन इस वजह से कहा जाता था कि 1000 रकात नफल वो रोज़ाना पढ़ते, वफ़ात तक भी उनका इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज में खड़े होते, नमाज पढ़ते हैं, जब तिलावत करते हैं बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब होश आता है हाज़रीन मुजलिस पूछते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हज़रत क्या हुआ? फरमाया मैंने कुरान पाक की तिलावत की, उसके कायल यानी अल्लाह ताला से उसके कलाम को समझा। मकाम कुर्ब क्या है? गैर नबी और रसूल का अहले बैत का दुनिया में नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ा क्या? कुरान अल्लाह का कलाम, और सुना किससे? अल्लाह ताला से डायरेक्ट सुना। ये है मकाम कुर्ब। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही।
دنیا میں ان کا یہ مرتبہ ہے۔ ابراہیم بن ادم کون ہے؟ آپ کہیں گے بھائی پیغمبروں کے بتاتے ہو، اہل بیت کا بتاتے ہو، صحابہ کا بتاتے ہو، ولیوں کا بھی بتاؤ نا، ہے مقام قرب پر تو ولی کا معنی یہ ہے، استخارہ معنی ہے مقام قرب پر فائد ہونے والا۔ یہ جو ولی عربی میں لفظ لکھا جاتا ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ لفظی اور لغوی معنی کیا ہے؟ استخارہ معنی ہے مقام قرب پر فائد ہونے والا، مددگار، دوست، 3 حرف ہیں، واو لام، یہ 3 لفظی اور لغوی معنی ہے، ایک دوست، ایک مددگار اور ایک مقام قرب پر فائد ہونے والا۔ تو ہر ولی مقام قرب پر فائد ہے، میں نے پہلے بتایا۔ ابراہیم بن ادم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں مالک یوم الدین۔ جب یہ تلاوت کرتے ہیں گرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، جب ہوش آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں حضرت کیا ہوا؟ فرمایا مجھے ایسے لگا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، ایسے لگا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ابھی سوال جواب ہونا تھا تو مجھ پر حال طاری ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ ہے مقام قرب، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ قیامت کا دن حق ہے، تمہیں اللہ کے سامنے پہنچ کر ہر چیز کا سوال اور جواب دینا ہے۔ تم نے زندگی کیسے گزاری؟ ماں باپ دیے تھے، اولاد دیے تھے، علم دیا تھا، مال دیا تھا، ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ اگر تم اس دن کامیاب ہونا چاہتے ہو، چاہے تم مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، کسی مذہب سے بھی تمہارا تعلق ہے، جن ہو یا انس ہو، تو پھر ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جو مقام قرب پر فیض ہے، ان سے اکتساب فیض کرو، جو پیغمبر ہیں، جو اہل بیت ہیں، جو صحابی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، تاکہ دنیا میں ہو یا عالم برزخ میں ہو یا عالم آخرت میں ہو۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تم اپنے رب کے پاس ہو تاکہ رب تمہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے، اور درجہ اور مقام اور عزت اور وقار کے ساتھ تم جس جگہ پر بھی ہو تمہیں رکھے۔ اب آپ کہو گے بھائی ولی کی بھی بات ہوگی، مسلمانوں کی بھی بات کر، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، کلمہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلو میں آپ کو حدیث سے سمجھا دوں کہ مسلمان کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ولی کی بات نہیں کر رہا، علماء کی بات نہیں کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کسی صورت کی تلاوت کرتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے اس کی قبر کے اندر سورج کی طرح روشنی تا حد نگاہ اس کو وسیع کر دی۔ ایک روایت میں ہے جس کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، 40 گز لمبی 70 گز چوڑی، یہ جو ہے 70 گز لمبی 40 گز چوڑی وہ قبر ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے 70 گز لمبی 70 گز چوڑی ہو جاتی ہے، ایک میں ہے تا حد نگاہ وسیع اور سورج کی طرح روشنی، اور اسے ایک چبوترے پر قرآن پاک رکھ کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے قاری تلاوت کا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اسے پتہ ہی نہیں چلے۔ اور فرمایا جو قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، وہ جو اللہ کے اسماء کا ورد کرتا ہے، درود پاک استغفار کرتا ہے، اس کی قبر میں چاند کی طرح روشنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر کو بھی تا حد نگاہ 70 گز 40 گز وہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اب یہ مرتبہ اس کا ہے جو قرآن نہیں پڑھا۔ اب یہ روشنی بن کے مسلمان کی قبروں میں کیا ہے؟ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے نا، یہ دنیا میں ہے، قبر میں عالم برزخ میں بھی ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ یہ بلب، یہ ٹیوب لائٹ یا انرجی سیور کام نہیں کریں گے بھائی، وہاں قرآن کام آئے گا۔ قرآن پاک کی صورتیں، اسماء، آیتیں، حروف، درود پاک استغفار، یہی نور حضور نے فرمایا نور بن کے، اور قبر روشن بھی ہوگی، قبر وسیع بھی ہوگی، قبر میں عذاب بھی نہیں ہوگا اور بندہ سلامت ہوگا عذاب سے۔ تو یہ ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم مقام قرب کے لوگوں پر، اور یہ ہمیں مرتبہ کیسے ملے گا، ہم ان کی محفلوں سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، میں حدیث سے آپ کو سمجھاؤں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ڈیوٹیوں پر مقرر ہیں، مختلف ڈیوٹی ہیں، جیسے کرامن کاتبین ہے، انہوں نے اعمال نامہ لکھنا ہے، اس طرح ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو ذکر والی محافل ذکر کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، تو جہاں محفل ذکر ہوتی ہے فرشتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جاتے ہیں کہ
کہتے ہیں ٹھہرو یہ ہمارا مطلوب و مقصود یہ محفل ہے. اب محفل ذکر ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، سارے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، وہ نامہ اعمال لکھتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، عیان ثابتہ کا علم ہے اللہ کے پاس. ختم اللہ ولا قلوب ولا سمع ولا ابصار غشاوہ ولہم عذاب علیم. اللہ کو پہلے پتہ ہے کون مسلمان ہے کون کافر ہے. اس کو ہم ولایت میں عیان ثابتہ کہتے ہیں. اللہ کو پہلے پتہ. اللہ پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرماتے ہیں فلاں ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں. یا اللہ تیرے فلاں فلاں بندے اس طرح تیرا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے حدیث پاک ہے گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا. حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس محفل کے اندر ایک بندہ ایسے بھی تھا جو ذکر بھی نہیں کر رہا، متوجہ بھی نہیں تھا، نہ تو ذکر کر رہا تھا نہ متوجہ تھا. اللہ فرماتا ہے بیٹھا کس محفل کے اندر تھا؟ فرمایا محفل ذکر میں بیٹھا. اللہ نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ اس محفل کی برکت سے میں نے اسے بھی بخش دیا. اب یہ کسی عالم دین کا مسئلہ نہیں، کسی ولی کا، حدیث پاک ہے. ایسے لوگوں کی صحبت سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو بندہ ذکر نہیں کر رہا، صرف ان کی محفلوں میں آ کر بیٹھ گیا ہے، توجہ نہیں کر رہا، اللہ اسے بھی حضور کے فرمان کے مطابق. تو اس لیے فرمایا ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے، ان کے احوال میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں ہوں، عالم برزخ میں ہوں یا عالم آخرت میں ہوں، اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں. معروف کرخی ایک ولی کامل ہے، جنید بغدادی کے مرشد بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے. امام احمد بن حنبل چوتھے امام سمجھے جاتے ہیں، سنت کے بڑے پابند تھے، مر گئے. ایک ولی اللہ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں، لوگوں کو جنت میں داخل کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں داخل. عالم برزخ کی بات کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں داخل کر رہے ہیں. یہ مقام ہے مقام قرب کا. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ. پیغمبر نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، خلیفہ راشد نہیں ہے، لیکن مرتبہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد لوگوں کو جنت میں داخل. معروف کرخی مرنے کے بعد اللہ کے عاشق تھے نا، عاشق کا مرتبہ اور ہوتا ہے. ہاں آج بھی مرنے کے بعد اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کی تجلیات کو دیکھ رہے ہیں، کسی طرف متوجہ نہیں ہے. یہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے. یہ ہے مقام قرب. مرنے کے بعد بھی اللہ کی تجلیات کو عرش کے سامنے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں. اس کو ہم روحانیت میں عالم تغیر کہتے ہیں. اس میں جب دنیا میں اولیاء اللہ مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت میں زیارت کرتے ہیں، کچہری میں جاتے ہیں، عالم تغیر میں آتے ہیں، کیونکہ ان روح سے باہر ہوتی ہیں چیزیں، تو ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. اس کو ہم ولایت میں عالم تغیر کہتے ہیں. تو وہ بڑا بڑا کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک ہفتہ، کوئی ایک دن اس حالت میں رہتا ہے، اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے. لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر ان نمازوں کو پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں. یہ ان کی دنیا کے اندر حالت ہے. مرنے کے بعد وہ حالت ہے جو امام معروف کرخی. پھر ان کے درجات اور مقامات ہیں عالم برزخ کے اندر، عالم دنیا کے اندر. غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خطاب کر رہے ہیں. میں حضرت علی رضی کی اولاد سے بھی ہوں. میں نے میرے ابتدائی مرشد میرے اپنے والد صاحب بھی ہیں، ان سے بھی میں نے اکتساب فیض کیا. میں نے دادا سے قرآن پاک پڑھا، اپنے وقت کے ولی کامل تھے. بے شمار کرامات ہمارے علاقے میں ہوئے. وہ کہتے تھے علامت سے لے کر قرآن و ناس تک میری کوئی غلطی نہیں، کوئی متشابہ نہیں، چیلنج کر کے پڑھتے. ہمارے علاقے میں پیر صاحب نے بڑے ساتھ گاؤں ہے، 30 مایہ ناز حافظ قرآن کو اکٹھا کیا کہ حافظ صاحب کی غلطی کو پکڑنا ہے. میرے دادا ان کے پاس چلے گئے، فرمایا میرا نام حاجی نور الدین ہے، ایک رات میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، آپ قرآن کو سنیں گے؟ لوگوں نے بتایا پیر صاحب، انہوں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ قرآن پڑھے اور غلطی نہ. خود حاضر ہو گیا، فرمایا میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں گے؟ حضرت صاحب کو کہا، ان کا بات سنی تھی تو بندہ بھی حاضر. انگریز کے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے اس وقت، بڑے صغیر پاک ہوئے. فرمایا ٹھیک ہے جی. فرمایا رات کو سناؤں گا، دن کو میں نے انگریز کے ساتھ ڈیوٹی کر دی. ٹھیک ہے جی آ جائے. دادا چلے گئے، 30 حافظ قرآن پیچھے کھڑے. پیر صاحب بھی حافظ. بڑی کرامتیں اور بھی مشہور ہیں، یہ بھی ان کی کرامت ہے.
علامت سے شروع کیا. جب 15ویں پارے پر گئے نا حافظ صاحبان بھاگ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے, نہ رکوع کر رہا ہے نہ سجدہ کر رہا ہے, یہ کس طرح قرآن پڑھ رہا ہے. تو وہ ایک رات میں پورا ختم کرتے تھے. جب 15 سپارے کے بعد صرف پیر صاحب اور خلیفہ رہ گئے. جب 30واں سپارہ مکمل کیا تو پیر صاحب نے سیدھے سے لگایا, فرمایا حاجی نور الدین صاحب واقعی آپ کی قرآن میں غلطی بھی نہیں ہے, اور جس طرح آپ قرآن پڑھتے ہو اس طرح کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا. انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی. سید سلیم شاہ صاحب المتہ شریف کی گدی نشین تھے, آپ فوت ہو گئے ہیں. ان کے بیٹے ہیں قمر الزمان شاہ صاحب گدی نشین. سید سلیم شاہ صاحب اور اپنے بچوں کو انہوں نے نصیحت کی پیر صاحب نے کہ میری اس بات کو یاد رکھنا, جس محفل میں حاجی نور الدین صاحب ہو نا, تم نے اس محفل میں جو فیصلہ یہ کریں گے قبول کرنا ہے, جو فیصلہ یہ کریں گے اور کوئی بات نہیں کرنی. اور جب بھی اس علاقے میں جانا ہے ان کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں, فقیر لوگ ہیں, ان کا خاص خیال رکھنا ہے. میں دادا جی سے بھی میں نے فیصلہ کیا, قاعدہ میں نے ان سے ان کی قبر پر کیا کشف قبول کیا. میں نے کہا میرا حصہ نکالو ہے نہیں, انہوں نے حصہ دیا. آج بھی وہ ذکر چل رہا ہے نہیں. حضرت علی کی اولاد سے ہیں. پیران پیر سے بھی میں نے فیض لیا, اور شاہد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی سے. بابا جی سید دین محمد دڑے والی سرکار جو میرے آخری میں, ان سے بھی فیض لیا. پیران پیر کی بات کر رہا تھا, آپ تشریف فرمائے, خطاب کر رہے ہیں. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. حضرت علی بن ہیتی سامنے بیٹھے ہیں, دوسرے اولیاء اللہ بھی ہیں, عوام الناس بھی بیٹھی ہے. علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ کو حرکہ خلافت جو تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے سامنے بیٹھ رہے ہیں. پیران پیر کی قدموں کے اندر خطاب ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف قالین بچ جاتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع خلفائے راشدین کے تشریف لاتے ہیں. بیداری کی حالت میں شیخ علی بن ہیتی دیکھ رہے ہیں. اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیران پیر ان سے خوف, ایسے ان کی طرف نگاہ کرے تو خوف طاری ہو جاتا ہے. پھر دیکھا تو چڑیا کی طرح ان کا بدن ہو گیا, چھوٹا سا پیران پیر. پھر دیکھا تو پیران پیر گرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس آگے کیا اور اپنے سینے سے لگا. جب محفل ختم ہوئی, خطاب ختم ہوا, شیخ علی بن ہیتی نے سوال کیا, یا حضرت یہ تو بتائیں, یہ تو سمجھ آ گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, خلفائے راشدین تشریف لائے, لیکن یہ آپ کی 3 حالتیں کیا تھیں؟ فرمایا یہ 3 اللہ کی تجلیات تھیں. پہلی تجلی ہوئی میرے جسم پر تو ایسے تھا کہ خوف طاری ہو گیا, جو بندہ نگاہ کرتا تھا وہ خوف زدہ ہو رہا. دوسری تجلی کا اثر تھا کہ میرا جسم چڑیا کی طرح. تیسری تجلی کا اثر یہ تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا. اس سے پہلے کہ میری روح جسم سے جدا ہوتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس آگے بڑھایا, اپنے سینے مبارک سے لگایا, جس سے میں اس تجلی کو برداشت کروں. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. یہ قیامت کا دن حق ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ اس دن تجھے کامیابی اور کامرانی حاصل ہو جائے, تو اللہ کے قریب ہو, تو پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, پیغمبروں کی, اہل بیت کی, صحابہ کی اور اولیاء اللہ کی جو مقام قرب پر فیض ہیں, ان کی محافل میں جا, ان سے اکتساب فیض کر. ہاں, ان سے ادب اداب سیکھ. پھر دنیا میں ہو یا عالم برزخ میں ہو یا آخرت میں ہو, یہاں بھی ہوگا, کوئی پریشانی کی بات نہیں. اب ہم ان سے کیسے فیض لیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی حضرت ابو ہریرہ رضی راوی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیتے تھے سننے پر, اطاعت کرنے پر, اور آخر میں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب استطاعت. حدیث پاک ہے, اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے صحابہ سے, کیا لیتے تھے؟ سننے پر. جو حضور فرماتے تھے نا, قرآن پاک, حدیث پاک, جو ارشادات فرماتے تھے کہ سنیں, اور اطاعت کرنے پر کہ پیروی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا آخر میں فرماتے تھے حسب استطاعت, کہ ہر آدمی کی استطاعت میں فرق ہے. ہم بیٹھے ہیں, ہمیں سے شکل و صورت ہر آدمی کی الگ ہے, لباس الگ ہے, زبان الگ ہے, علم الگ ہے, فہم الگ ہے, طریقہ عبادت میں فرق ہے. یعنی کوئی کم عبادت کر رہا ہے, کوئی زیادہ کر رہا ہے, یہ استطاعت کا فرق ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں استطاعت. تو بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیتے تھے, خلفائے راشدین نے بھی لی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی راحت پر تمام صحابہ کرام, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان بن عفان, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ, سب نے بیعت. یعنی اسی طرح
اولیاء اللہ کے ہاتھ پر بھی بیعت، اس کا ثبوت قرآن پاک میں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لیتے تھے، بھائی ثبوت ہے کہ ہم مقام قرب پر فیض ہونے والے کے ہاتھ پر بیعت کیوں ہوں؟ بھائی قرآن اور حدیث سے ثبوت ہے۔ پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں میں نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، جب اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا قرآن اور سنت، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تم ہدایت پاؤ گے، کبھی گمراہ نہیں۔ 2 چیزیں ہوگی۔ دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، میرے پاس قرآن بھی آئے گا اور میرے اہل بیت بھی آئے گا۔ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا ہلاک۔ تیسری چیز ایڈ ہو گئی قرآن سنت اہل بیت۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا الصحابی کا نجوم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے، جب ان کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ۔ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا اجماع ہے اس پر، خذ ما صفا ودع ما قدر، جو چیز قرآن سنت اہل بیت اور صحابہ کے مطابق ہے اسے لے لو، جو اس کے خلاف ہے اسے چھوڑ دو۔ اس پر اجماع ہے تمام اولیاء کا۔ حدیث پاک ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے۔ جس طرح ہمیں قرآن سے محبت کرنی چاہیے، جس طرح سنت سے محبت کرنی چاہیے، اسی طرح حضور کے فرمان کے مطابق اہل بیت کے مطابق ہر صحابی اور ہر اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایک صحابی سے بھی نفرت کرتے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی ہو، ہم کچھ بھی ہیں مگر ہم حضور کے مطابق اسلام پر بھی ہیں۔ میں کسی عالم دین کا فتویٰ نہیں بتا رہا، کسی پیر کا نہیں۔ اگر ہم کسی ایک بھی اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، چاہے حضرت امام حسین ہو، امام زین العابدین ہو، علی اکبر ہو، علی اصغر ہو، کسی ایک بھی اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں حضور کی حدیث کے مطابق۔ علماء محدثین مفسرین کی میں بات نہیں کر رہا، اولیاء اللہ کی بات نہیں کر رہا، حضور نے یہ فرمایا۔ تو ہمیں ان 4 چیزوں کو، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے قیامت تک، اور میں یہ اپنے اس پیغام کے ذریعے بابا جی کے اس کے حوالے سے یہ اپنے مریدین اپنے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، ان 4 چیزوں پر ہم نے اپنے ہر کام کو دیکھا، اگر اس میں سے کسی ایک چیز میں موجود ہے وہ ہمارے لیے شریعت کا درجہ رکھتا ہے اور ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، اگر اس کے خلاف ہے تو ہم اس کو کبھی اختیار نہیں کریں گے، ہم اس کو شریعت مانتے ہی نہیں۔ تو یہ جو مقام قرب، جیسے پیران پیر ولایت میں دنیا میں فائز ہوئی ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خلفائے راشدین لے آئے، تو یہ مقام قرب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اپنے رب کے پاس مقام قرب پر فائز ہو، چاہے دنیا میں ہے، عالم برزخ میں ہے، عالم آخرت میں ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو پیغمبر ہے، اہل بیت ہے، صحابی ہیں، ولی۔ آج بھی پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عالم برزخ میں ہے، ان کا وہاں بھی خطاب ہوتا ہے۔ ہاں، دنیا میں خطاب کرتے تھے نا، کافر مسلمان ہو جاتے تھے، گناہگار مومن بن جاتے تھے، مومن ولی بن کر اٹھتے تھے، اور کئی لوگ واصل بحق ہو جاتے تھے، ان کے جنازے ہوتے تھے۔ یہ دنیا میں ان کی خطاب کیا رہا۔ آج عالم برزخ کے اندر غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی خطاب کرتے ہیں، وہاں پر بڑی بڑی ہستیاں جاتی ہیں، بندے ناچیز بھی اس محفل میں کئی دفعہ جاتے ہیں۔ یہ ہے مقام قرب جس پر پیران پیر پر اللہ تعالیٰ نے فیض دیا۔ مرنے کے بعد خطاب کا، مرنے کے بعد اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے ان کی دنیا میں، عالم برزخ میں اور عالم آخرت۔ تو ایسے لوگوں کی ہم محافل میں جائیں، ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوں، ان سے اکتساب فیض کریں۔ قرآن پاک میں بیعت کا اصول غیر پیغمبر پر کیوں کریں؟ اللہ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ پکڑو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سیدنا عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں، محدث ہیں، اولیاء اللہ ہیں، حضور کی کچہری میں حاضر ہوتے تھے، مفسر ہیں، تفسیر عزیزی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں وسیلہ سے مراد ولی کامل ہے۔ کون ہے؟ ہاں،
وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ ولی کامل ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، اس کو پکڑو، اس کی محفل میں جاؤ، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو، پھر فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، میں اپنے بیان کی طرف آ رہا ہوں، پھر دنیا میں ہو یا عالم برزخ میں ہو یا آخرت میں ہو، کوئی ٹینشن نہیں، آپ اللہ کے نزدیک مقام قرب پر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا الرفیق ثم الطریق، پہلے ساتھی پکڑ پھر راستے پر چل۔ بہترین رفیق کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہاں، انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو نبی و رسول ہیں، اہل بیت ہیں، صحابی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرمایا ایسے لوگوں کو رفیق پائے، الرفیق ثم الطریق، پھر تو دنیا میں ہو یا عالم برزخ میں ہو یا عالم آخرت میں ہو، کیا فکر ہے؟ عثمان ہارونی کا ایک مرید فوت ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، عذاب قبر شروع ہو گیا۔ 2 ختم قرآن پاک روزانہ کرتے تھے، قبر میں داخل ہو گئے، فرمایا فرشتوں سے اس کے عذاب کو ختم کرو، یہ میرا مرید ہے۔ فرمایا ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ سے درخواست کریں۔ اللہ سے فرمایا یا رب العالمین، یہ میرا مرید ہے، ایسے عذاب قبر ہو رہا ہے، یہ عذاب قبر کو مؤخر کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا عثمان ہارونی، یہ تو تیرے اوراد و وظائف اس نے چھوڑ دیے تھے، تجھے چھوڑ گیا تھا، تجھے تو چھوڑ گیا تھا۔ فرمایا یہ چھوڑ گیا تھا، میں نے نہیں چھوڑا، یہ چھوڑ گیا تھا، میں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں عثمان ہارونی کی سفارش پر عذاب قبر کو ختم کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہیں عثمان ہارونی کی محفل میں، بڑے مشہور تھے عثمان ہارونی، لوگ مریدین چھوڑ کے چلے گئے، بھائی یار اس پیر کے پاس پہلے بڑے مشہور تھے، اب کچھ ہے نہیں، مریدین چھوڑ کے چلے گئے۔ خواجہ غریب نواز جنہیں کہا جاتا ہے، معین الدین چشتی اجمیری، نوجوان تھے، پیران پیر کی کزن ہے، سید بھی۔ آپ نے پوچھا جوان تم کیوں نہیں گئے؟ لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ عثمان ہارونی کے پاس کچھ ہے نہیں۔ فرمایا حضرت بک گئے ہیں، اپنے باپ سے غیر باپ کی طرف نسبت کرنا حضور کی حدیث کے مطابق جائز نہیں۔ جب مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اب اللہ دے گا تو یہاں سے دے گا، ہم کسی کو مرشد بناتے نہیں۔ جب یہ کہا نا عثمان ہارونی نے کہا معین الدین کیا تو یہ کہتے ہیں؟ فرمایا پڑھ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا دیکھ عرش تک سارا منظر روشن ہو گیا، فرمایا نیچے دیکھ تخت الثری تک سارا روشن ہو گیا، فرمایا جا۔ یہ ہے ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ۔ سید شمس الزمان شاہ صاحب، میں ویسی قادریہ کی اکثر دعا کرتا رہتا ہوں، آپ کے والد ماجد سید فخر الزمان شاہ صاحب ان کے مرید تھے، مرید ان کا فوت ہو گیا، ان کے والد بھی فوت ہو چکے تھے، گدی پر سید شمس الزمان شاہ صاحب حج پر گئے ہوئے ہیں، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ میرے چچا صاحب بھائی حاجی معین الدین صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، وہاں پر گئے ہوئے، روزانہ شب بیداری کرواتے۔ ایک رات انہوں نے مریدین کو کہا آج چلے جاؤ، آج تم یہاں سے نکل جاؤ۔ مریدین سمجھ گئے کہ آج کوئی خاص موقع ہے، پیر صاحب ہمیں ایسے نہیں، پوری رات جگاتے تھے، سونے نہیں دیتے تھے، رعایت کرواتے تھے۔ یہ میرے چچا داد بھائی اور ایک خاص مرید تھا، دروازے کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے، انہیں فالج ہوا تھا ایک سائڈ پر سے، اتنے میں قدموں کی آواز، اندر سے نور کی روشنی، باتوں کی آواز، پانی پلانے کی آواز، چلنے کی آواز۔ صبح ہوئی تو آنکھیں ملتی ہوئی یہ سامنے آئے، آواز دی مرید کو۔ آپ حاجی صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا ہمیں پتہ چل گیا ہے رات کو آپ کوئی نہیں سوئے، ایسے ہاتھوں انگلیاں اپنے آنکھوں پر مار رہے ہیں پیر صاحب کو۔ کوئی مرید ڈاڈے بھی ہوتے ہیں، پنجابی ہیں، پنجابی دسا نا، پنجابی سمجھتے ہو، ڈاڈے بھی ہوتے ہیں نا کوئی مرید۔ دوسرے تو مرید صاحب خاموش ہو گئے نا، تو حاجی معین صاحب بولے، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے رات کو آپ سوئے نہیں ہیں، یہ بتائیں یہ کیا بعد میں بتا دوں۔ میں نے نہیں بتائیں، مریدین کے سامنے بتائیں۔ دوسرے مرید نے کہا یار کوئی پردے کی بات بھی ہوتی ہے، میں نے نہیں، ادھر ہی بتا، میں اب تمہیں ٹال بھی نہیں سکتا ہوں، تمہارا والد بھی خاص بندہ تھا۔
تو اس کا بیٹا ہے. فرمایا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین تشریف لائے تھے. کون لائے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین. میرے والد صاحب کا مرید تھا, عذاب قبر شروع ہو گیا, اور عذاب قبر کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک معمولی سا گناہ کیا تھا, اس کی وجہ سے شروع ہو گیا. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی خلفائے راشدین سے کہ اس کے عذاب کو ختم کر دیا جائے, تو حضور نے فیصلہ کر دیا اب اس کے عذاب قبر ختم. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ پر آپ بیعت ہوں, آپ دنیا میں ہوں یا عالم برزخ میں ہوں یا عالم آخرت میں ہوں, آپ مقام قرب پر ہوں گے. کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کامیاب اور کامران. آخر میں بابا جی کے حوالے سے, ہمارا ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن میں بابا جی کا سالانہ عرس ہے, کچھ چیزیں ان کی کرامات ان کے بارے میں بیان کروں گا, ورنہ زیادہ بھی بیان کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں, لیکن وقت اور حاضرین کی کیفیات کو دیکھ کر, لوگ دور دور سے آئے ہیں, ان کے مسائل ہیں. بابا جی میرے, میں پہلے بتا چکا ہوں, ان کا سید دین محمد نام تھا, آخری مرشد ہے. میرے ابتدائی مرشد میرے والد صاحب عبدالخالق ان کا نام ہے. بابا جی کے پاس بھی میں روحانی طور پر گیا, مجھے حکم ملا, یہ آپ لوگ کسی ادارے میں ہوں تو آپ کو آرڈر دیتا ہے آپ کا سینئر, یہ کام کرو, آپ کام کرتے ہیں. کسی سکول میں ہیں, کالج میں ہیں, آرمی میں ہیں, آپ کو کرنل صاحب, بریگیڈیئر صاحب, جنرل صاحب حکم دے گا, آپ وہ کام کریں گے. ہمارے جو حکم ہوتے ہیں نا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے. کمانڈ میں فرق ہے. ادھر کمانڈر آپ کا جو ہے وہ افسر ہوگا, کوئی کرنل ہوگا, کوئی بریگیڈیئر ہوگا, کوئی ایم ڈی ہوگا, چیئرمین ہوگا. ادھر کمانڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہے, خلفائے راشدین ہے. تو ہمیں آرڈر ملتا ہے, پھر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے ہیں. بابا جی سید ہیں, 100 سال سے زیادہ عمر تھی, اس وجہ سے ہر بندوں نے بابا جی کہتے ہیں. مجھے آرڈر ملا, میں اس وقت سرکاری ڈیوٹی پر تھا چھم جوگلیہ میں آرمی کی ڈیوٹی پر تھا. مجھے آرڈر مل گیا کہ آپ نے بقیہ جو آپ کے طریقت کے درجات اور مقامات ہیں سلوک کے, وہ آپ کو یہاں سے طے. پہلے عثمان بن مروندی کا بتایا گیا, لال شہباز قلندر کا, کہ آپ کو ان کا یہ مزار ہے, اس طرح جائیں آپ کو یہ فیض مل جائے گا. میں نہ جا سکا, ڈیوٹی ایسی تھی. دوبارہ پھر بابا جی کی زیارت ہوئی 2-3 مرتبہ کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں, ان سے آپ اکتساب فیض کریں, آپ کو روحانیت کے باقی درجات اور مقامات ملیں. میری یہاں سے پوسٹنگ ہو گئی حیدرآباد, میں بابا جی کے پاس چلا گیا. طویل واقعہ ہے, ہمارا ملاقات ہوئی, کمال کی بدولت. جب میں ان کے پاس گیا, اس سے پہلے چونکہ میں مادرزاد تھا, میری اولاد بھی مادرزاد ہے, تو مادرزاد اس کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طریقے سے اس بچے اور بچی کی تربیت کرتے ہیں, کیونکہ بعد میں اس نے کمانڈ کرنی ہوتی ہے اس امت کی. اور یا اللہ میں سے وہ بچی ہو یا بچہ ہو تو اس نے کمانڈ کرنی ہوتی ہے, روحانیت کو پھیلانا ہوتا ہے. تو ویسے تو اللہ ہر کسی کا رب ہے اور پرورش کرتا ہے, لیکن جو مادرزاد بچی اور بچہ ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں اس کی خاص تربیت ہوتی ہے, تاکہ وہ آنے والے دنوں میں امت کی رہنمائی کر سکے, ان کو بتا سکے. دلیل سے پہلے سمجھاؤں, غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی, آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ ام الخیر ہے. 30 شعبان کو صبح کے وقت پیدا ہو گئے, تو آپ نے روزہ رکھ لیا. آپ دودھ نہیں پی رہے, والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا, آپ دودھ نہیں پی رہے. جب افطاری کا وقت آیا, پیران پیر نے دودھ پی لیا. مشہور ہو گیا سیدوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, جس نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا. یہ ہے مادرزاد ولی. پیدا ہوتی ہی کرامات کا صدور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے پیغمبر نے کہا انی عبداللہ آتین الکتاب, ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, پیدا ہوتے ہی یہ بول پڑے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے. پیغمبر بنایا گیا, پیغمبر بول پڑا. اسی طرح اولیاء اللہ بھی بول پڑتے ہیں, پیدا ہوتے ہی ان کی کرامات شروع ہو جاتی ہیں. جب والدہ بولنے کے قابل ہوئی, پڑھانے کے لیے گئی قاری صاحب کے پاس, انہیں قرآن پڑھائیں. پیران پیر نے 18 سپارے پڑھ دیے.
استاد نے کہا پڑھنے آئے ہو پڑھانے آئے ہو؟ فرمایا میری والدہ حافظ ہیں، جب یہ پڑھتی تھی ماں کے پیٹ کے اندر حفظ کر لیا۔ یہ ہوتا ہے مادر ذات۔ اب باتوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدید تحقیق میں میڈیکل، کیونکہ آج کل مسلمان مادہ پرست ہو رہے ہیں، بتاؤں کہ مشین بڑی سی لگی ہوئی ہیں آج کل میڈیکل کے جتنے بھی آج ان میں چلے جائیں، ماں کو دیکھیں پیٹ میں، ڈاکٹر کو دکھائیں، بچہ ایسے بھاگے گا ماں کے پیٹ میں، پھر کان لگائے گا ایسے، پھر بھاگے گا، پھر کان لگائے گا، جو بات ہوگی اسے سنتا ہے اور وہ بات اسے یاد ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے پیر نے ماں کے پیٹ میں قرآن کے پارے حفظ کر، یہ مادر ذات کی کیفیت ہوتی ہے۔ پڑیال میں راجہ صاحب ہیں، راجہ صاحب پڑیال کے الدار صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں نا سید، بزرگ ہیں نا ولی، پیدا ہوتے ہوئے کیا ہوا، وہ کینچی نہیں کاٹتے، وہ جو ناڑا کاٹنے والی عورتیں دائیاں کاٹتی ہیں، ماں کاٹتی ہیں، ماں بچے کا مل نہیں رہی تھی تو انہوں نے کہا وہ کینچی سامنے آلے میں پڑی ہے، ادھر سے اٹھا، ہاں پیدا ہوتی ہی بول پڑے، وہ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، ولی ہے نا، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ، اور میں وہ سامنے پڑی ہے، اٹھاؤ اور ناڑا کاٹ۔ یہ اولیاء اللہ کی حالت ہوگی۔ تو بابا جی بھی ولی کامل تھے، میں ان کے پاس گیا، خیر ویلکم کیا، حالات بتائے۔ بابا جی کی بڑی کرامات ہیں۔ مشتاق صاحب ان کے آخری مرید بھی ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، یہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے مرید بھی ہیں، یہ آخری مرید تھے بابا جی۔ ایک کیتلی چائے کی 6-7 کپ چائے ہے، مجھے بابا جی دیتے ڈال کے چائے، کہتے بندوں کو پلاؤ۔ 50 بندے آ گئے، 100 بندے آ گئے، 200 بندہ آ گیا، کہتے ڈھکنا نہیں کھولنا۔ اب سب کے میں کپوں میں پانی وہ چائے ڈالتے جا رہا ہوں، وہ کیتلی ختم نہیں ہو رہی، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یار یہ صوفی کیا کرتا ہے یار، یہ 7 کپ کی 6 کپ کی کیتلی ہے، 50 آدمی 100 آدمی اور ختم نہیں ہو رہی، دوبارہ مانگے میں پھر ڈال دوں۔ اب بندے حیران ہیں، کرامت بتا رہا ہوں، جیسے پیغمبر سے معجزہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان سے معجزات کو انہیں معجزات عطا کرتے ہیں، اس طرح ولی کی کرامات بے شمار کرامات ہے بابا جی۔ وہ بندے حیران ہوتے تھے، یار یہ اتنی سی کیتلی۔ ایک دفعہ مہمان آ گئے، میں اندر چلا جایا کرتا تھا، میرے لیے پردہ نہیں تھا، وہ مجھے بیٹا بھی کہتے تھے، خلیفہ بھی کہتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ میں نے کہا بابا جی خود کھانا بنا رہے ہیں کیونکہ ان کا عرس ہے اس حوالے سے۔ میں نے کہا بابا جی مہمان آ گئے ہیں، اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک جگ پانی کا بھر کے لایا، جگ پانی کا میں بھر کے لے آیا، کھانا بنا رہے تھے بیچ میں، کہتے ہیں اتنا ٹیسٹی کھانا بنے گا، سارے تعریف کریں۔ میں نے کہا یار یہ کون سا کھانا ہے؟ بابا جی کھانا بنا رہے تھے، بندوں کا بتایا، پورا جگ پانی کا بیچ میں سالن میں ڈال دیا۔ اب تھوڑی دیر بابا جی نے اسے گھمایا پھرایا، مجھے ڈال کے دیا، جاؤ سب کو کھلاؤ۔ سب نے کھایا، سالن بھی پورا ہو گیا، جو بندہ کھائے کہ یار بڑا ٹیسٹی ہے یار، زندگی میں کبھی ایسا لنگر نہیں کھایا۔ یہ جو پیروں کے لنگر ہوتے ہیں نا، یہ ایسے لنگر نہیں ہیں، یہ مقام قرب پر فیض ہوتے ہیں، ان کے لنگروں میں، ان کے رزق میں، ان کی کیفیات میں بڑی فیوض و برکات ہوتی ہیں، شفا ہوتی ہے ان کے لنگروں میں۔ ہاں اب آپ کہیں گے ایسے بات کر رہے ہو، کوئی دلیل بھی دو نا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چوتھے امام سمجھے جاتے ہیں، امام شافعی بھی امام سمجھے جاتے ہیں۔ امام شافعی کے پاس مہمان بن کر گئے، یہ ان کے مرشد بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بیٹی میرے پاس آج مہمان آ رہا ہے، تیری والدہ تو فوت ہوئی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، کوئی کمپلین نہیں آنی چاہیے، خاص مرید ہے۔ بیٹی بھی ہوشیار ہو گئی، نیک آدمی، امام شافعی کی بیٹی تھی، کھانا بنایا، امام احمد بن حنبل آئے، بیٹھے کھانے پر، جب کھانے پر بیٹھے سارے گھر کا کھانا کھا گئے۔ بچی کو بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا صحیح پیر آیا ہے، والد صاحب تو کہہ رہے ہیں بڑا قابل آدمی ہے، پورے گھر کا کھانا کھا گیا ہے، مجھے پھر کھانا بنانا پڑا۔ خیر غصہ بڑا تھا، لیکن کیا کرتی، والد صاحب کا حکم بھی تھا، لوٹا بھر کے رکھ دیا چارپائی کے لیے، بھائی تہجد پڑھیں گے رات کو۔ امام احمد بن حنبل لیٹے چارپائی پر، صبح ہوئی، اب بیٹی کو پہلے غصہ تھا کھانے کا، وہی دوبارہ پکانا پڑا اپنے لیے، ہے نہیں، جب دیکھا تو لوٹا بھرا ہوا پڑا ہے،
ابو سے شکایت کی، آپ کہتے ہیں اتنا قابل آدمی ہے، خام قابل ہے، سارے گھر کا کھانا کھا گیا ہے جی، میں نے لوٹا رکھا ہے کہ تہجد پڑھیں گے، اللہ والے تو تہجد پڑھتے ہیں، وہ اسی طرح پڑھیں۔ آپ نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ یہ کیا بات ہے، بیٹی شکایت کر رہی ہے، فرمایا ٹھیک کہہ رہی ہے، جب میں کھانے کے لیے بیٹھا نا میں نے دیکھا آسمان سے نور برس رہا ہے۔ یہ پیروں کے لنگر کیا ہوتے ہیں، پیروں کے لنگروں کے بارے میں بتا رہا ہوں، ولیوں کے لنگروں کے بارے میں بتا رہا ہوں، آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا زندگی میں ایسا کھانا کہیں نہیں ملے، میں نے آستانی کا استرینے چڑھا لی اور اتنا کھایا جتنا میں کھا سکتا تھا، میں کھا رہا۔ ابراہیم بن ادم 10 دن کا ایک ہی دفعہ کھانا کھا لیتے تھے، پھر 10 دن کھاتے ہی نہیں ابراہیم بن ادم۔ امام احمد بن حنبل نے اتنا کھانا کھایا، سارے گھر کا کھانا۔ اچھا دوسرا کام، یہ لوٹا بھر کے رکھا تھا تہجد کے لیے، فرمایا جب میں چرپائی پر لیٹا قرآن کی ایک آیت میں غور کیا، اللہ نے 100 اس کے جواب دیے، تفسیر سمجھائی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی تہجد پڑھنے کے بعد۔ یہ ان کے لنگروں کا، ان کی صحبتوں کا اثر ہے۔ بابا جی کے پاس میں بیٹھا تھا، جو ان کے لنگر کی بات کر رہی تھی، وہ جگ پانی کا ڈالا لوگوں نے کھایا، اتنا بہترین لنگر کبھی کھایا ہی نہیں ہے یار سالن۔ میں بائیں طرف سے خدمت کر رہا ہوں، بابا جی کی ٹانگ کو دبا رہا ہوں، دائیں طرف سے مشتاق صاحب دبا رہے ہیں۔ بات اکٹھے ہو گئے بابا جی اور ہم تینوں بندے، اور کوئی بندہ نہیں تھا۔ جب یہ لوگ تنہا ہو جاتے ہیں نا تو یا اللہ کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں یا اللہ والوں کے ساتھ پھر روحانی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ان سے لینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ترابی بھی ہمیں تنگ کرتا رہتا ہے، یہ ان سے لینے کا طریقہ ہوتا ہے، لینے کا طریقہ سیکھو۔ ہاں اب ہم ہو گئے تنہا، بابا جی بیٹھے ہیں، بائیں ٹینگ میں دبا رہا ہوں، دائیں ٹینگ مشتاق صاحب دبا رہے ہیں۔ شعر و شاعری ہو گئی۔ بابا جی نے ایک شعر کہا، امی والی تھی، محبت کی بات چلی، فرمایا زمین جل گئی آسمان جل گیا، محبت میں سارا جہاں جل گیا۔ مشتاق صاحب نے ایک شعر پڑھا، میں نے ایک ٹرک کے پیچھے شعر لکھا ہوا دیکھا تھا، جام پہ جام پینے سے کیا فائدہ، صبح پی شام گزر جائے گی۔ جام پہ جام پینے سے کیا فائدہ، صبح پی شام گزر جائے گی، 2 گھونٹ ان کی نظر سے پی ساری زندگی نشے میں گزر جائے گی۔ جب میں نے بابا جی کی طرف دیکھا نا، میں نے یہ شعر پڑھا۔ اب بابا جی بھی لہر میں تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا، میں نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ نگاہیں کیا کرتی ہیں؟ عثمان ارونی نے کہا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا، عرش روشن ہو گیا۔ فرمایا زمین کی طرف نگاہ اٹھا، تخت سرا روشن ہو گیا۔ بابا جی کی آنکھ کے ساتھ میں نے آنکھ ملائی، میں نے کہا جام پہ جام پینے سے کیا فائدہ، صبح پی شام گزر جائے گی، 2 گھونٹ ان کی نظر سے پی ساری زندگی نشے میں گزر جائے گی۔ جب نگاہ اٹھائی، بابا جی نے نگاہ ٹکرائی، ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہ ٹکرا۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ۔ ان لوگوں کی نگاہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی، ان لوگوں کی صحبتیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ ادھر نگاہ بابا جی سے ٹکرائی، ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نگاہ میں وہ نشہ ایسے چڑھا کہ آج تک اس نشے میں۔ ہاں جام پہ جام پینے سے کیا فائدہ، صبح پی شام گزر جائے گی، 2 گھونٹ ان کی نظر سے پی ساری زندگی نشے میں گزر جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر لوگ کیا کیا کچھ نہیں حاصل کرتے۔ یہ تو ان کا مقام قرب جو تھا دنیا کی بات ہے، مجھے پتہ تھا کہ بابا جی مرتبہ غوثیت اور مقام سر پر فائد ہے۔ قرآن اور حدیث سے بتاؤں کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایسے بات کر رہا ہوں۔ کبھی دنیا کی دیکھا ہے تعلیم، پلے گروپ سے لے کے PhD تک، ہر کلاس میں پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر ہوتا ہے۔ یہ 3 سٹیپ ہوتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ پہلا درجہ بتاتا ہوں کون سا ہے، ولایت میں، روحانیت میں، مقام قرب میں۔
پیغمبروں کا، اہل بیت کا، صحابہ کا، اولیاء اللہ کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے، ہاں مقام قرب پر فائد ہو جائے۔ اس کو مقام محبوبیت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محبوب تھے، اس پر بحیثیت پیغمبر کے فائز تھے۔ اسی طرح اہل بیت اور صحابہ فائز ہوتے ہیں محبوبیت کے درجے پر۔ اولیاء اللہ فائز ہوتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ محبوبیت پر فائز تھے۔ ولایت میں ایک مرید ملنے کے لیے گیا، پتہ چلا عالم دین تھا، ملاقات کی، پیر صاحب سے ملاقات، گیا کمرے میں، بڑا عالی شان کمرہ ہے، بڑے بیڈ لگے ہوئے ہیں، زرق برق کا لباس، پیر سے یہ کون سا پیر ہے، ولیوں کا تو اس طرح لباس نہیں ہوتا ہے، آدمی نہیں ہوتے۔ بدزن ہو گیا عالم دین، شیطان بدزنی پیدا کرتا ہے۔ خیر آپ نے فرمایا اس کو لنگر دو، کھانا کھلایا، فرمایا یہ عالم دین میرے کمرے میں ہی سوئے گا۔ مقام محبوبیت پر خواجہ نظام الدین اولیاء فائز تھے۔ جب سوئے نا، آئے خواجہ نظام الدین اولیاء، بستر لپیٹا، سو گئے۔ عالم دین صاحب نے جانماز اٹھائی، کھڑے ہو گئے، تہجد پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کافی دیر گزری نا تو عالم دین کے دل میں بات آئی، انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، پیر صاحب سو رہے ہیں، کہتے ہیں بہت بڑا پیر ہے۔ آپ نے لحاف سے سر باہر نکالا، سردیوں کا موسم تھا، فرمایا حضرت آرام بھی کر لیں، بہت ہو گئی عبادت، آپ کچھ دیر آرام بھی کر لیں۔ عالم دین میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں علم کا اچھا عنصر موجود تھا۔ خیر سو گیا، بات ان کی سن کر جب سویا نا، خواب دیکھتا ہے، آسمان سے نور آئے جو سیدھا خواجہ نظام الدین اولیاء کی چارپائی پر مسلسل برس رہا ہے، معطل نہیں ہے، ختم نہیں ہے۔ اور اس عالم دین کے سر پر کبھی دیا جلتا ہے، کبھی بجھتا ہے۔ اب عالم دین تھا، سمجھ گیا، بیدار ہوا، فرمایا اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ آپ نے فرمایا ہم اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ماں باپ اور اولاد کے رشتوں سے پاک ہے، مگر میں تمہیں مثال دوں، جیسے ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے، پیشاب بھی کر رہا ہوتا ہے تو اوپر سے ماں چوم رہی ہوتی ہے، پیشاب بھی کر رہا ہوتا ہے، ماں اوپر سے چوم رہی ہوتی ہے۔ باپ کی گودی میں بچہ پیشاب کر دیتا ہے، باپ اسے مارتا نہیں ہے، باپ ہے نا، اللہ ان رشتوں سے پاک ہے۔ لیکن ہم سوئی ہوں، جاگ رہے ہوں، اٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، جس حالت میں ہوں، ہمارا تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ یہ مرتبہ محبوبیت، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب ہے، اہل بیت صحابہ اس پر فائز رہے، اولیاء اللہ بھی فائز ہو۔ یہ پہلا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ۔ یہ پلے گروپ سے پی ایچ ڈی تک ترین درجے بتا رہا ہوں۔ دوسرا درجہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مقام عبدیت۔ یہ مرتبہ ہے، یہ اس پر فائز ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ مقام عبدیت پر فائز ہوئے، اللہ سے درخواست کی، فرمایا یا رب العالمین میرا اس وقت مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ فرمایا معروف کرخی میں نے 1000 بندے پیدا کیے، ہر آدمی نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا، میں نے دنیا پیدا کر دی، 1000 میں سے 900 بندے دنیا کے ہو رہے ہیں، پیچھے 100 بندہ بچ گیا۔ جب 100 بندہ بچ گیا، میں نے جنت کو پیدا کر دیا، نہیں وہ اس کے ہو کر رہ گئے، پھر میں نے بلا کے اندر مبتلا کر دیا، 90 آدمی بلا کے اندر مبتلا ہو گئے، پیچھے 10 بندے رہ گئے۔ اے معروف کرخی تو بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ مرتبہ عبدیت ہے جس پر بحیثیت ولی کے مقام عبدیت پر، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نبی اور رسول کے سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ مقام عبدیت پر ہے ولی فائل. آپ بھی ان 10 اولیاء اللہ میں سے ایک ہو اور آپ مقام عبدیت پر ہیں. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اوپر والا اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ محبوبیت کا. دوسرا ہے عبدیت کا. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ. یہ مقام سر ہے. جب موسیٰ علیہ السلام چلے نا، واقعہ موجود ہے نا قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے کو پاؤ گے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ. میرے بندوں میں سے جس کو میں نے رحمت عطا کی ہے. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. یہ مقام سر ہے. الانسان سری وانا سر. انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز. بابا جی بھی مقام سر پر فائز تھے. مجھے پتہ تھا کہ غوثیت کے علاوہ بابا جی مقام سر پر فائز تھے. اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا درجہ یہ ہوتا ہے جیسے لال شہباز قلندر، ابو علی قلندر. پیغمبر میں اور اس میں صرف ایک سٹیپ کا فرق ہوتا ہے، یعنی پیغمبر کے اور اس کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا جو مقام سر پر کوئی ولی نہیں آ سکتا. اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے. مگر یہ پوشیدہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ مستور میں شمار ہوتے ہیں، جیسے لال شہباز قلندر، جیسے ابو علی قلندر، جیسے بابا جی سید دین محمد دڑے والی صاحب. تو مجھے پتہ تھا کہ بابا جی اس درجے پر فائز تھے. آج ان کا عرس ہے. تو بابا جی نے وفات کے بعد بات کہا. دنیا میں تو نگاہ ملی تو حضور سے نگاہ ملا دی ہے. وفات کے بعد بابا جی نے ہاتھ سے پکڑا اور حضور سے ہے نہیں. یہ ہے مقام قرب. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ. یہ لوگ مر بھی جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ حضور کی کچہری بھی لے جاتے ہیں. ہاں، جیسے آج پیران پیر سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، آج بھی لوگ کچہری میں جاتے ہیں. میں خود بھی پیران پیر سے اکتساب فیض کر کے اس ذریعے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں گیا. پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وفات کے بعد بھی آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں حضور کی کچہری میں گیا. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ. تو بابا جی ایسی بزرگ ہستی تھی، سید تھے، بڑے پیار کرنے والے، بڑے محبت کرنے والے. ان کی محبت کو دیکھیں تو بندہ بچھ جاتا تھا کہ ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا. ان کے جلال کو دیکھیں تو بندہ تھر تھر کانپتا تھا کہ ان کے سامنے بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک نہیں، بڑے بڑے لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے. عثمان بن مروندی جس کا نام لال شہباز قلندر ہے، اس کے ملانگ آ گئے بابا جی کے دار میں. درخت تھے، مشتاق صاحب بھی گئے ہیں ان کے جگہ پر. ان کے ساتھ انہوں نے رسیوں کے ساتھ باندھ دیا. میری اجازت کے بغیر شعری میں کیوں ہوا ہے. وہ جلال جو ہوتا ہے اللہ والوں میں جلال بھی ہوتا ہے. عثمان بن مروندی نیزہ اٹھا کے آ گیا، یہ میرے مرید ہے. آپ نے ان کو باندھ دیا درخت کے ساتھ. بابا جی جو ہے نا وہ ایک واسکٹ پہنتے تھے، سینہ کھلا ہوتا تھا. ایک کچا پہنتے تھے، یہاں گھٹنوں تک ہوتا تھا. لباس پہنتا تھا. ان کا میرا سینہ کھلا ہے، مارو. کیوں آیا میرے لیے؟ اب وہ بھی ولی ہے، یہ بھی ولی ہے، سید بھی ہے. انہوں نے کہا یار چھوڑ دو. نہیں مارتا ہوں میرے بندوں کو چھوڑ. اور میں آئندہ میری اجازت کے بغیر اسے ہی نہیں آئے، اس شرط پر چھوڑ نہیں آئیں گے میرے آپ کے ہیں. یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ. بڑی بڑی کرامات تھی بابا جی کی. میں بابا جی کے پاس خدمت کر رہا تھا، ایک بندہ آ گیا. بس ایک واقعہ بیان کر کے میں بیان کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. تو میں خدمت کر رہا ہوں، وہ بندہ آیا، بابا جی سے ملا، کہتا ہے بابا جی یہ میرا کام ہے تو آپ مہربانی کریں، توجہ کریں. آپ نے فرمایا تمہاری ایک بہن ہے، تمہاری ایک ماں ہے، وہ اپنی بچی کے کپڑے سامنے رکھ کے روزانہ روتی ہے. وہ بچپن میں جدا ہو گئی. وہ بندہ ششدر رہ گیا. کام اور کے لیے آیا. کہتا ہے بابا جی اسی طرح بات ہے، میری بہن ہے، بچپن میں جدا ہو گئی اور آج بھی میری ماں کپڑے سامنے رکھ کے روتی ہے اپنی بیٹی کی.
فرمایا وہ بھی میری بیٹی ہے، وہ بھی میری بیٹی، یا تو گھر جا، 2 دن کے بعد آیا، کسی اور کام کے لیے تھا، گھر چلا گیا اور میری بیٹی کو میرا سلام کہا، بندہ چلا گیا۔ فقیروں کے راز ہوتے ہیں، ہاں جب گھر گیا نا تو دیکھا دروازہ اس کو اس کی اپنی بہن نے کھولا، وہ جو بچپن میں لاتا تھا۔ دوسرا دن ہوا، میں خدمت کر رہا ہوں، بہن کو پکڑا، بھائی بھی بابا جی کی خدمت کر، بچی نے دیکھا، چلا اٹھی، کہتے ہیں یہی وہ بابا جی ہیں جنہوں نے مجھے پکڑا اور گھر کے اندر ڈالا، بچپن میں اٹھایا تھا، آٹا گوندھ رہی تھی، وہی آٹے والے ہاتھوں کے ساتھ بابا جی نے پکڑا، آپ نے گھر میں ڈال دیا۔ ماں کے پاس اپنی بچوں کی نشانیاں بھی ہوتی ہے نا، جب اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو میری بیٹی ہے نہیں، دور سے وہ بچی، اس نے کہا یہی بابا جی تھے جنہوں نے مجھے پکڑا اور گھر میں، ذالک الیوم الحق فمن شاء یہ قیامت کا دن حق ہے، اگر تو اس دن کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے تو دنیا میں ہو، چاہے عالم برزخ میں ہو، عالم آخرت میں ہو، ان لوگوں کی صحبت میں جا، بیٹھ، اکتساب فیض کر، بیعت ہو جا، پھر تو فیض اٹھا، پھر تجھے پتہ چلے کہ فائدہ کیا ہے۔ بیعت کے اصول الگ ہے، اگر بیان کروں تو بیان لمبا ہو جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بابا جی اور سلسلہ غوثیہ قادریہ جو ہے اس کی ہمیں جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں ان کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کی صحبت میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور اس سلسلے کو تا قیامت قائم و دائم رکھے، اور ہمیں قرآن، سنت، اہل بیت، صحابہ اور اولیاء اللہ کے طریقے پر چلتے ہوئے دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت میں مقام قرب پر فائد کرے۔ وآخر دعوانا